مرکز آپ نے یہاں تعمیر کیا ہے اور آباد بھی ہے اور خوشی ہوئی، اور اسی طرح دیگر اپنے دینی مراکز کو بھی آپ غیرت دینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آباد رکھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ مختصر عرائض یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا نہج البلاغہ میں لیٹر نمبر 31، اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ نہج البلاغہ میں اور آپ کے مولا امیر المومنین کی کتاب ہے، اور نہج البلاغہ قرآن کے موضوعات کی ڈیٹیل و تفسیر نہج البلاغہ میں ملے گی۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں قرآن کے موضوعات کو اٹھایا ہے اور ان موضوعات کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور گہرائی کے ساتھ۔ نہج البلاغہ امیر المومنین کے زمانوں کے چیلنجز کا بھی اس میں ذکر ہے، ان چیلنجز سے امام نے اس ملت کو باہر آنے کا، نجات کا کیا راستہ دیا، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور یہ زندہ کتاب ہے، قرآن کی طرح زندہ کتاب ہے۔ فطری رہبران دین فطری و فطری کتابیں و معارف و پیغامات کبھی بھی مردہ نہیں ہوتے، وہ بوڑھے نہیں ہوتے۔ مثلاً 2 + 2 = 4، 2 + 2 = 4، یہ کب سے 4 ہے اور کب تک 4 رہے گا؟ یہ 2 + 2 = 4 کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک یہ کائنات ہے، یہ ریاضی کے فارمولے باقی ہیں۔ 200 سال گزرے، کھربوں سال گزرے، اربوں سال گزرے، ماضی میں اربوں سال گزرے ہوں، اس 2 + 2 = 4 کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اسی طرح فطری کتابیں، قرآن کا پیغام، نہج البلاغہ کا پیغام، امیر المومنین کا پیغام، عاشوراء کا پیغام، اس 2 + 2 = 4 سے بھی بڑھ کر ہے، جس کو کبھی کوئی ٹائم ختم کر ہی نہیں سکتا۔ ٹائم ختم ہوگا، یہ پیغام باقی رہے گا۔ یہ ماورائے زمن میٹا فزیکل میسیجز کے حامل ہیں نہج البلاغہ کے پیغامات، قرآن کے پیغامات۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، نا، نہج البلاغہ، قرآن مجید، صحیفہ سجادیہ آج کے زمانوں کے تقاضوں کا جواب ہے۔ آج کی مشکلات کا رائے حل نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ لیکن افسوس، ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں جس طرح قرآن مہجور ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، اسی طرح نہج البلاغہ اس سے بھی زیادہ مہجور ہے۔ بھلے قرآن کی تو کبھی کبھار تلاوت بھی ہوتی ہے، کوئی مرتا ہے تو اس کی ختم میں قرآن تو لایا جاتا ہے، نہج البلاغہ کبھی پڑھا نہیں جاتا، اور یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ فاصلہ ختم ہونا چاہیے جوانان عزیز۔ عرض کیا میں نے مثالوں میں کہ زمین سے سورج تک کا فاصلہ ہے 94 کروڑ کلومیٹر، زمین سے سورج تک کا فاصلہ 94 کروڑ کلومیٹر۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، اور ہمارا اور نہج البلاغہ کا فاصلہ بھی اتنا ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہالی ووڈ کے اثرات ملتے ہیں، ہماری زندگی میں بالی ووڈ کے کریکٹرز ملتے ہیں، ہماری زندگی میں اپنی مرضی کی رسومات کے قواعد و ضوابط شادی بیاہ محبت نفرت میں ملتے ہیں۔ نہج البلاغہ نہیں مل رہا، نہج البلاغہ کے قواعد زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہیں عارف ایران کے دولابی، مرحوم ہو چکے ہیں، بہت خوبصورت جملہ ہے ان کا۔ فرمایا، خود امیر المومنین اور کتاب شریف نہج البلاغہ آب جاری کی طرح ہے، یہ جاری پانی آب جاری کی طرح ہے، اور ہم جیسے لوگ، گنہگار لوگ، مجھ جیسے اور مجھ جیسے ہزارہا لوگ گنہگار ہیں، مرد و زن، اور آج گناہوں کا بازار عام ہے، یہ آب قلیل کی مانند ہے۔ توجہ کیجئے گا، گنہگار قومیں، امتیں، جوانان، جن کے دماغ کو صبح شام میڈیا کے ذریعے سے بمبارڈ کیا جاتا ہے اور شیطانی وسوسے ان میں ڈالا جا رہا ہے، انجیکٹ کیا جا رہا ہے، وہ آب قلیل کی مانند ہے۔ فقہی حکم آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آب قلیل سے نجاست جیسے ہی ملے، وہ آب قلیل سارا نجس ہوتا ہے، ایسا ہی نہیں ہے؟ آب قلیل سے جیسے ہی نجاست، خون، پیشاب کا قطرہ جائے، خدا نخواستہ 1 گلاس پانی ہے، 1 جگ پانی ہے،
اور اس میں خون کا ایک قطرہ جائے، اب یہ نہ کہیں کہ ایک کونس ضائع ہو گیا، پورا پانی نجس ہے۔ یہ دولابی فرماتا ہے آج امت امامت کا آب کثیر، پاک و طاہر پانی نسلوں کی گندگی کو دھو کے پاک صاف کرتا ہے۔ اور جو امامت سے دور ہو گئے، دنیاوی وسائل ان کے پاس آ گئے، دنیاوی ٹیکنالوجی آ گئی، دنیاوی ادارے آ گئے ڈیجیٹل، لیکن نسل پاکیزہ نہیں ہیں۔ آپ پڑھیں جوانان، اسٹڈی کریں، تحقیقات کریں۔ میں کچھ اسٹیٹسٹک پڑھ کے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یورپی ممالک میں فن لینڈ ایک ملک ہے، یورپین کنٹری ہے۔ یورپ کا ٹاپ موسٹ ایجوکیشنل سسٹم فن لینڈ کا ہے، اور بہترین ایجوکیشنل سسٹم ہے۔ اس ایجوکیشنل سسٹم کے 5% بھی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ فیسلٹیز، وہ ٹیکنیکس، وہ طریقے۔ یورپ میں ٹاپ آف دا لسٹ ان کا یہ تعلیمی نظام فن لینڈ کا ہے۔ لیکن امامت سے دور ہو جائے، امامت کے آب کثیر سے دور ہو جائے، اور شہوتوں کے و استکباریت کے گندگی کے قریب ہو جائے، تو ٹاپ موسٹ ایجوکیشنل سسٹم بھی ان کی قوم کو بچا نہیں سکتا۔ وہاں پر ٹاپ موسٹ ایجوکیشنل سسٹم ہے، اس سسٹم کو پڑھیں، تحقیقات کریں جوانان، کتنی بہترین ٹیکنیکس ہیں۔ لیکن جو تعلیم نہج البلاغہ سے دور ہو جائے، جو ایجوکیشنل سسٹم قرآن سے دور ہو جائے، وہ ایجوکیشنل سسٹم قوم کو بچا نہیں سکتا۔ اسی فن لینڈ میں تعلیمی نظام اعلیٰ درجے کا ہونے کے باوجود 54% آف پاپولیشن، 54% آبادی فن لینڈ کی زنا زادگان پر مشتمل ہے۔ امامت کے آب کثیر سے فن لینڈ بھی دور ہو جائے، ان کی نسلوں میں ہائی ٹیک ٹیکنالوجی تو آ سکتی ہے، ایجوکیشنل سسٹم تو آ سکتا ہے، ان کی نسلوں سے نجاست کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ جو چیز ان کی نسلوں کو دھو سکتی ہے اور اس ماڈرن ٹیکنالوجی کو ہدایت کی راہ میں خرچ کرنے کا سلیقہ سکھا سکتی ہے، وہ امامت ہے، وہ نہج البلاغہ ہے۔ لہذا ان کنٹریز کو ہم عبرت کے نشان کے طور پر دیکھیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود تربیتی نظام نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی خواتین میں حیا نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے جوان غیرت دینی سے خالی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انالیسس کریں، کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس بہترین اکانومی، بہترین ملٹری، بہترین ایجوکیشنل سسٹم، بہترین ریسرچ ادارے، اس کے باوجود 54% پاپولیشن ناجائز تعلقات کے نتیجے میں بنی ہے۔ کیوں وہ تعلیمی نظام اس گندگی سے اس قوم کو نہیں نکال سکتا؟ کیوں وہ تعلیمی نظام خواتین کو محرم نامحرم کی تمیز کا فارمولہ دے نہیں سکتا؟ کیوں وہ تعلیمی نظام ان کے جوانوں کو منشیات و شراب و بد اخلاقی سے کیوں نہیں بچا سکتا؟ اس لیے تمہارے پاس سب کچھ آ گیا، نہج البلاغہ نہیں آ گئی، اور نہج البلاغہ لے آؤ، پوری دنیا بدل جائے گی۔ روس کے صدر گورباچوف کو امام خمینی نے لیٹر لکھا، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت روس سپر طاقتوں میں سے ایک دوسری طاقت ہے امریکہ کے مقابلے میں۔ امام خمینی نے لیٹر لکھا، گورباچوف، رشین سسٹم ڈسٹرائی ہو رہا ہے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں، یہ گر رہا ہے۔ کیوں؟ سب کچھ ہے آپ کے پاس، ٹینک ہے، میزائل ہے، ایجوکیشنل سسٹم ہے، سائنٹسٹ ہے، اسکالر ہے، سائنس ہے، سب کچھ ہے، روس میں خدا نہیں ہے، اور اس وجہ سے مار کھا رہے ہو۔ اور فرمایا امام خمینی نے، ہمارے پاس ظاہراً کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی بڑا میڈیا سسٹم ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ، لیکن ہمارے پاس حسین ابن علی ہے، ہمارے پاس خدا ہے، اور اس چیز سے ہم دنیا کو فتح کریں گے۔ آؤ، آپ خدا کی طرف آؤ، آپ امریکہ سے بھی سپر ہو جاؤ گے۔ نہیں مانا۔ بعد میں گورباچوف نے ایکسیپٹ کیا، 2 سال بعد جب اس کی وزارت ختم ہو گئی تو کہا، ایک کاش میں خمینی کی ان الہی باتوں کو میں مانتا، آج روس امریکہ سے بڑا سپر طاقت ہوتا۔ میں نے اس خمینی کی باتیں نہیں مانی۔ ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے،
ہمارے پاس نہج البلاغہ ہونے کے باوجود جوانان عزیز اس نہج البلاغہ سے فاصلے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالت ہم دیکھتے ہیں، ہماری زندگی، شادی بیاہ، ہماری زندگی کا لائف اسٹائل نہج البلاغہ کے معیارات سے میچ نہیں کر رہا۔ ہم خود اغوا شدہ ہیں، وی آر مسنگ پرسنس۔ ہمیں کوئی اور ڈرائیو کر رہا ہے۔ ہمیں آج انڈیا کے سٹار پلس کے ڈرامے ڈرائیو کر رہے ہیں۔ ہمیں آج شہوانی میڈیا، استکباری میڈیا چلا رہا ہے۔ اٹھتے ہیں تو میڈیا کی مرضی سے، لباس کا اسٹائل میڈیا کی مرضی سے، رول ماڈلز میڈیا کی مرضی سے، ہیئر کٹنگ میڈیا کی مرضی سے، زندگی کا لائف اسٹائل سارا میڈیا کی مرضی سے، اور خواتین لباس کا ڈیزائن میڈیا سے، اور خواتین کو کتنا غلط ایڈریس دیا گیا ہے۔ کل بھی میں نے یہاں مرتضی آباد کی مجلس میں عرض کیا کہ ہماری زندگی اغوا شدہ ہے اور میڈیا ہمارا امام بنا ہوا ہے۔ امیر المؤمنین صرف ہماری منقبتوں میں ہے، زندگی میں میڈیا نے ہماری اسٹیئرنگ کو کنٹرول کر کے چلا رہا ہے۔ اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ ہماری خواتین کو غلط ایڈریس دیا گیا ہے، جس طرح ہمارے جوانوں کو غلط ایڈریسز دیے گئے ہیں۔ خواتین کو ایڈریس دیا گیا ہے بیوٹی آپ کو بیوٹی پارلروں سے ملے گی۔ نہ، یہ پاؤڈر کی بیوٹی ہے، انسانی بیوٹی نہیں ہے، یہ پاؤڈر کی بیوٹی ہے۔ اگر کسی خاتون میں، آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں، اگر کسی خاتون میں حیا نہ ہو، پوری دنیا کی کریم لگا لے، وہ کریم اس کی بیوٹی جو حیا کے نتیجے میں چھن گئی ہے وہ دے ہی نہیں سکتے، دے ہی نہیں سکتے۔ اور اگر کوئی خاتون دیہاتی علاقے کی، ظاہراً اس کے ہاتھ و کپڑے میلے ہیں کھیت میں کام کرنے کی وجہ سے، اور کھیت میں کام کرنا عورت کا جہاد ہے، یہ عورت مجاہدہ ہے۔ جہاد المرأتی حسن التباؤل، عورت کا جہاد گھر کے کام کاج کرنا ہے، اور جب گھر کے کام کاج کرتی ہے یہ عورت مجاہدہ شمار ہوتی ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ حیا اگر جائے عورت سے، ظاہراً ہاتھ میلے ہیں، کپڑے میلے ہیں، لیکن حیا ہو، حقیقی بیوٹی عورت کی حیا ہے۔ اور باحیا عورت کی آغوش میں نصر اللہ پلتا ہے، باحیا عورت کی آغوش میں خمینی پلتا ہے، باحیا عورت کی آغوش میں خامنائی پلتا ہے۔ امام خامنائی نے فرمایا، میں جب چھوٹا تھا میری ماں اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن باحیا تھی۔ چھوٹی عمر میں ہمیں اولو العزم انبیاء، مائیں ٹیکنیک سیکھیں، بچوں کی تربیت کے ٹیکنیک سیکھیں، سمپل فارمولے ہیں۔ رہبر معظم فرماتے میری ماں ہم بھائیوں کو، 5-6 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں، 4 بھائی، اکٹھا کرتی گھر کے صحن میں کھانا کھلاتے وقت۔ آج ہم کھانا کھاتے ہیں، موبائل بھی اوپن ہے، ٹی وی بھی اوپن ہے۔ یہ مغربی ڈرائیونگ لائف اسٹائل ہے۔ کھانا کھاتے وقت تو کم از کم موبائل بند ہو، کھانے کھاتے وقت باتیں کریں۔ رہبر معظم کے ماں نے کیا کیا، کھانا کھاتے وقت بچوں کو اولو العزم، صاحبان عزم انبیاء کے قصے بتاتی تھی۔ رہبر معظم فرماتے ہیں اور اولو العزم موسیٰ، ابراہیم کے قصے اس طرح سے ہمارے وجود کا حصہ بن گئے، ہم ان انبیاء کے عاشق بن گئے، اور آج ابراہیمی صفت، ابراہیمی کردار سے یہ رہبر آج کے ڈیجیٹل استکباری نظام کے بتوں کو مسمار کر رہا ہے۔ جس عورت میں حیا ہو وہ خامنائی جیسے بیٹے کی پرورش کرتی ہے، لیکن جس عورت میں حیا نہ ہو وہ کچرے کا ڈھیر ہے، کچرے کا ڈھیر ہے۔ بے شک دنیا کی ساری بیوٹی پارلر کی کریمیں لگا لے، حیا نہیں ہے، حیا نہیں ہے، وہ کچرے کا ڈھیر ہے۔ اس کی آغوش میں یزید پلتا ہے، اس کی آغوش میں شمر پلتا ہے، اس کی آغوش میں مروان پلتا ہے۔ بے شک وہ کتنی بڑی ڈگری کیوں نہ لے، لیکن اگر حیا نہ ہو، محرم نامحرم کی تمیز نہ ہو، اس ناپاک آغوش سے امریکی سنیوں کے طالبان پیدا ہوں گے۔ کوئی اچھا انسان پل نہیں سکتا۔ اگر چاہتے ہو بڑی شخصیات پرورش پائیں تو بڑی بڑی ڈگریوں سے بڑی شخصیات پیدا نہیں ہوں گی۔
آج پاکستان کو نابود کرنے والے، پاکستان کو ہڑپ کرنے والے، پاکستان کو غلامی کی کھائی میں پھینکنے والے، پاکستان کے خزانے کو خالی کرنے والے، پاکستان کو لوٹ کر کھوکھلا کرنے والے اس تعلیمی سسٹم کے ٹاپسٹ افراد، سی ایس ایس آفیسر، بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹ لیا ہے۔ حیا نہیں ہے، حیا لاؤ، پھر چھوٹی ڈگری بھی کیوں نہ ہو، حیا آئے، ملک کے ساتھ وفاداری آئے، ایمان آئے، شجاعت آئے، ایثار و فداکاری کا جذبہ آئے، یہ خالی پیٹ رہ کر بھی پاکستان کی خدمت کریں گے، اور یہ رزق عزاداری میں ملتا ہے۔ حسین ہمیں سکھاتا ہے اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اپنی امت کو بچانے کے لیے اگر شبیہ پیمبر اکبر کو بھی قربان کرنا پڑے، حسین یہ قربانی بھی دیتا ہے۔ اس درسگاہ کی ضرورت ہے پاکستان کو آج، اس طرح کے جانثار رہبران کو لبیک کہنا ہوگا۔ یہ پانی امامت کا پاکستان کو تطہیر کر سکتا ہے، پاک کر سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے، کوئی دوسرا طبقہ متوجہ ہو یا نہ ہو، ہم امامت کی تعلیمات سے اپنے فاصلے ختم کریں۔ یہ لیٹر نمبر 31 میں ریکویسٹ کروں گا پڑھے لکھے جوانان سے، پڑھے لکھے ہماری خواتین سے، پڑھے لکھے ہمارے بزرگان سے، نہج البلاغہ کا لیٹر نمبر 31 پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ کیا ہے یہ امام علی علیہ السلام کا وصیت نامہ ہے۔ نہج البلاغہ میں 2-3 وصیت نامے ملتے ہیں، لیکن یہ جامع اور کمپریہنسو وصیت نامہ ہے۔ 58 تربیتی فارمولے امیر المومنین نے اس لیٹر میں دیے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، تو نوجوان نسل آپ امام مہدی کے لشکر کی امانت ہو، آپ کی طرف امام مہدی بڑی امیدوار نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خبردار اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا، اس لیٹر کو پڑھیں، انسائکلوپیڈیا ہے تربیتی، اس لیٹر کو حتماً پڑھیں۔ 58 اصول بیان کیے ہیں، میری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس کا ترجمہ پڑھائیں، اس کے چھوٹے چھوٹے نکات کاٹ کے اپنے گھر کے صحن کمروں میں، بچوں کے کمروں میں اس کے چھوٹے چھوٹے نکات کو پرنٹ کر کے لگائیں۔ اس کا ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا، بہت خوبصورت نقطہ، اس نقطے کے اندر امام فرما رہے ہیں نوجوان نسل کی طرف توجہ دے، قبل اس کے کی شیطانی طاقتیں آ کر اس نوجوان نسل کو ہم سے اغوا کریں، آپ آؤ اور اپنی نوجوان نسل کو امامت کے بیچ، قرآن کے بیچ دے کر ان کی تربیت کرو۔ امام نے فرمایا، علی مرتضیٰ علیہ السلام نے، انما قلب الحدث کالارض الخالیہ، جوان کا دل خالی زمین، خالی پلاٹ کی طرح ہے۔ بہت خوبصورت جملہ، جوان کا دل خالی پلاٹ کی طرح ہے، اور اس میں بیج بو پاکیزہ، قبل اس کے دشمن آ کر اس پلاٹ کو آباد کرے، آپ پاکیزہ بیج بو کر پاکیزہ غذا، پاکیزہ فصل اس سے حاصل کرو۔ بہت سمپلی۔ اب یہ حدیث کسی شہر میں ہم انڈسٹریل سٹی میں بیان کریں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم سب، اور فخر ہونا چاہیے، دیہاتی علاقوں سے ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں تربیت کا ایک پروسیس بتا رہے امیر المومنین۔ آپ کھیت کو آباد کرتے ہو، پہلے کیا کرتے ہو؟ کھیت کو پہلے ہموار کرتے ہو، آمادہ کرتے ہو، 1، پھر ہل چلاتے ہو، 2، پھر اس کھیت میں آئے ہوئے پتھر غیر ضروری چیزوں کو اٹھا کے پھینک دیتے ہو، 3، بیج بوتے ہو، اور بیج بھی اعلیٰ درجے کا، 4، پھر پانی دیتے ہو، پھر سورج کی توانائی میں اسے رکھتے ہو، اور دھوپ جتنی لگے، دھوپ سے وہ حرارت بھی لیتے ہیں، دھوپ سے روشنی و غذائیت لے کر وہ بیج تناور درخت میں بدلتا ہے، اور اس وقت تک کہ اس بیج کے قریب جڑی بوٹیاں، جنگلی گھاس اگ آتی ہے، اس کو آپ دور کرتے ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں اس زبان میں؟ جنگلی گھاس کو کاٹ کے دور کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ برس، بلس یعنی تربیت، بلس یعنی غیر ضروری صفات کو کاٹ کے پھینک دینا، ضروری صفات کو باقی رکھنا۔
تاکہ حقیقی فصل لگے۔ یہ پورا پروسیس ہے۔ امیر المومنین فرماتے جوان کا دل بھی اس کھیت کی طرح ہے والدین، جتنا ٹائم کھیت کو دیتے ہو اتنا ٹائم جوان کو بھی دے دو، تب جا کے فصل اگے گی، تب جا کے ایک پروڈکٹ نکلے گی۔ اور کھیت کے دل میں کیا کرو؟ پہلے اس کے دل کو نرم کرو۔ نرم کیسے کرو؟ تنقید نہیں، طنز نہیں، تمسخر نہیں، توہین نہیں، اس کے دل کو دور نہیں کرو تنقید کر کے، طنز کر کے۔ جوان ہے، غلطی کرے گا، اسے اٹریکٹ کرو، اس زمین کو آمادہ کرو الہی بیج کو قبول کرنے کے لیے، اور جوان کے دل کو اٹریکٹ کر کے اس زمین پر نہج البلاغہ کی تعلیمات کے بیج بونے کی طریقہ و فارمولہ امیر المومنین نے فرمایا۔ پیرنٹس، والدین، جوانوں سے محبت کرو، جوانوں کا احترام کرو، یہ جوان اس بیج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہم نے تنقید کیا ہے، ہم نے طنز کیا ہے، ہم نے تمسخر، نام علی رکھتے ہیں اور علی سے کبھی نہیں پکارا، الٹے سیدھے ناموں سے پکارتے ہیں۔ یہ روشیں جوانوں کو ہم سے دور کر رہی ہیں۔ محبت کا پانی پلا کر جوانوں کو اٹریکٹ کرو، والدین، ٹیچر حضرات، محبت کا پانی۔ آیت اللہ شیرازی کا ایک خوبصورت جملہ ہے، حائری شیرازی کا، تربیتی۔ جوان نسل کی مثال مچھلی کی ہے، اور مچھلی جتنا بڑا زیادہ پانی ملے اس میں مچھلی کی شخصیت بڑھتی ہے۔ آپ کو ویل مچھلیاں کہاں ملیں گی؟ اوشینس میں، چھوٹے تالابوں میں جہاں پانی کم ہے مچھلی بھی چھوٹی ہے، جہاں پانی کا ذخیرہ زیادہ ہے وہاں مچھلیاں زیادہ ہیں۔ جوان کی مثال، جوان اولاد، لڑکا لڑکی کی مثال مچھلی کی طرح ہے۔ چاہتے ہو اعلیٰ شخصیت کے جوان پیدا ہوں، چاہتے ہو بڑی شخصیت کے جوان پیدا ہوں، چاہتے ہو اتنے باشرف و باغیرت جوان ہوں جو گناہ، بے حجابی، شہوت رانی سے قریب جانے کو اپنی توہین سمجھے، اتنے بڑے جوانوں کی تربیت کریں، اس مچھلی کی شخصیت پانی میں بڑی ہوتی ہے، اسے محبت کا پانی پلاؤ، اسے احترام کا پانی پلاؤ۔ والدین، ابھی تک تو ہم نے حدیثیں سنی ہیں کہ نوجوان نسل والدین کا احترام کریں، یہ سکے کا ایک رخ ہے۔ ابھی میں برعکس کر رہا ہوں، والدین بچوں کو احترام دیں، بچوں کی ریسپیکٹ کریں۔ طنز، توہین، تمسخر یہ پرانے ہتھیار ہیں، ان ہتھیاروں نے نسلوں کو نابود کیا ہے، ان ہتھیاروں نے نوجوانوں کو منشیات کا اسیر بنایا، ان ہتھیاروں نے ہماری خواتین کو بے حجاب کیا۔ ان ہتھیاروں کو کلوز کرو، ان پہ پابندی، محبت، احترام کا پانی پلاؤ، اور یہ پانی جتنا زیادہ ہوگا، یہ پانی جتنا زیادہ گہرا ہوگا، بچہ مچھلی کی طرح ہے، اس کے اندر احساس غیرت کی شخصیت بڑی پیدا ہو جائے گی۔ محبت دے کر اس زمین کو آمادہ کرو۔ اب زمین آمادہ ہو گئی، اب ہل چلاؤ۔ ہل چلانا یعنی ہل چلانا، اب تربیت کرو اس کی، اس کے بعد اعلیٰ درجے کا بیج بو، اعلیٰ درجے کا بیج بو۔ اعلیٰ درجے کا بیج کیا ہے؟ کل بھی ایک مجلس میں عرض کیا، واعظ و نصیحت، خصوصاً ان مجالس میں جو واعظ و نصیحت ملتی ہے، اس واعظ و نصیحت کی مثال اس گندم کے دانے کی ہے جو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ہم اپنے نوجوان نسل کے دل و دماغ میں انجیکٹ کرتے ہیں، اور اس بیج کو قبول کرنے والی زمین جوان کا دل اور جوان کی فکر و ذہن ہے۔ اور یہ بیج عاشورائی تعلیمات کا، امام حسین سے وفا کا، نماز کا، عزاداری کا، حیا کا، تقوی کا، امامت کی تعلیمات پر عمل کرنے کا عزم، اس بیج کو اس زمین میں بو، اور امام حسین کے غموں کے آنسوؤں کے پانی سے، امام حسین کے مصائب پر رو کر اس پانی سے اس حسینی فکر کے بیج کو غذائیت دو، اور کل کو ہماری سرزمین سے امام حسین کے اکبر و قاسم کی راہ پر چلنے والے جوان پیدا ہو جائیں گے۔ اس بیج کو دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بیج بونے کے بعد پانی دیا جاتا ہے بیج کو۔ یہ پانی کیا ہے؟ یہ پانی اس بیج کو غذائیت دیتا ہے۔ توبہ
استغفار کا پانی، امام حسین کے مصائب پر رونے کا پانی، آنسوؤں کا پانی، یہ بچوں کے اندر امام حسین کی راہ پر چلنے والے اس بیج کو تناور درخت میں بدل دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کھیت سورج کی روشنی کو ایبزارب کرے، سورج کی روشنی کو جذب کرے۔ سورج کی روشنی کیا کرتی ہے؟ سورج کی روشنی اس بیج کے اندر غذائیت لاتی ہے۔ اگر آپ اسی بیج کو کسی کمرے کے اندر بوئیں، اس درخت میں طاقت غذائیت نہیں ہوگی، لیکن جو درخت سورج کی روشنی میں پیدا ہوتا ہے اس میں غذائیت و طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سورج لازمی ہے۔ اب روایات میں بتایا، اور امیر المومنین فرماتے نوجوان کا دل خالی پلاٹ کی طرح ہے، اسے تعلیمات اہل البیت، نہج البلاغہ و قرآن کا پیغام دو۔ اس بیج کو جوان کے دل و دماغ کی سرزمین میں دفن کرو، اور ادھر تناور درخت آئے گا، اور تناور درخت اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک سورج کی روشنی و حرارت کو جذب نہ کرے۔ اور وہ بیج جو جوانوں کے دل میں ہم نے بویا ہے، روایات کے مطابق سورہ شمس کی آیات کے ضمن میں روایات آئی ہے کہ سورہ شمس، سورہ سورج کی قسم کھا کر خدا نے کہا ہے والشمس والضحاہا، سورج کی قسم۔ امام نے فرمائی یہ وہ سورج نہیں ہے، زمین کی سورج اور ہے، امتوں کی سورج کا نام امامت ہے۔ الامامت شمس الطالعہ، امامت چمکتا ہوا سورج ہے۔ اور ایک جوان نے دینی تعلیمات کا بیج اپنے دل میں بویا، اب امامت کے ساتھ اٹیچ ہو کر امامت سے بصیرت کی روشنی بھی لینی ہے، امامت سے دشمنوں اور ظالمین کے خلاف قیام کی حرارت بھی لینی ہے، اور اس امامت کے سورج میں قریب ہوگا، بصیرت بھی آئے گی، طاقت بھی آئے گی، اور حسینیت کا بیج تناور درخت بن میں بدل جائے گا۔ امامت چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے۔ امامت کی تعلیمات کے قریب کریں۔ اسی لیٹر نمبر 31 میں امام علی علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ کو فرمایا، اے میرے بیٹا، الہی رہبروں کے قریب ہونا ہے۔ الہی رہبر شمس الطالعہ ہیں، چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ امام سے حرارت بھی لو تاکہ ظالمین سے مقابلہ کر سکو، ان کی غلامی قبول نہ کر سکو، اور امام سورج، امت کا امام، اس سورج سے بصیرت بھی لو، اور گناہ کے ماحول کا حصہ نہ بنو، بلکہ گناہ کے ماحول کو بدل کر امام کی فکر کے ماحول کے مطابق اپنے گھر کو، شہر کو، محلے کو بدلنا، یہ میں اور آپ کا چیلنج ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا۔ لہٰذا جوانان عزیز، اس خالی پلاٹ میں اعلیٰ درجے کا بیج بو کر اپنی نسلوں کی اعلیٰ درجے کی تربیت کرنی ہے۔ کیوں؟ اگر خدا نخواستہ اس پلاٹ کو ہم نے بر وقت تعلیمات دینی کا، معنویت کا، امامت کی محبت کا بیج نہیں بویا، تو آپ بڑے بڑے شہروں میں آپ نے دیکھا ہے، یا آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو پلاٹ خالی ہو، جس کی دیواریں نہ ہو، وہ پلاٹ بہت جلد محلے والوں کے کچرے کا ڈھیر بن جاتا ہے، بہت جلد کچرے کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ جس پلاٹ کے مالک پلاٹ کو چھوڑ دیں، سنبھالیں نہ، تعمیر نہ کریں، سیف نہ کریں، وہ بہت جلد گندگی کا، کچرے کا، منشیات کا اڈا و ڈھیر بن جاتا ہے۔ امام یہاں الارم دے رہے ہیں، اگر آپ نے صرف اپنی مرغیوں اور کھیت کی تو حفاظت کی، اپنے ہوٹلوں کو تو ٹائم دیا، اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیا، ہوٹل تیرے آباد ہوں گے، نسلیں آج کے استکباری، فساد، فحشا، منشیات اور جنسی گندگیوں کے کچرے کے ڈھیر میں بدل جائیں گے۔ قبل اس کے کہ دشمن اپنی گندگی کا بیج انجیکٹ کریں، اس سے پہلے اعلیٰ درجے کا بیج آپ جوانوں کے دل میں انجیکٹ کریں، تاکہ اس نسل کو بچاؤ، اس نسل کی تربیت کرو۔ اور ہمارے بیج اتنے اعلیٰ درجے کے ہیں، معمولی افراد کو غیر معمولی انسان بنا دیتے ہیں، معمولی افراد کو۔ شیخ زکزاکی نائجیریا کے، آپ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ برپا کیا ہے، کتنا بڑا انقلاب۔ یہ خود جوان تھا، جوانی میں اسے اعلیٰ درجے کا بیج ملا، جوانی میں یہ سنی جوان تھا۔ شیخ زکزاکی اپنے حالات زندگی ایک ڈاکیومنٹری میں بتاتے ہیں، وہ انگلش میں بتاتے ہیں، آپ دیکھیں۔
یہ اکنامیکل ڈپارٹمنٹ کا جوان تھا یونیورسٹی کا، سنی جوان، اور امام خمینی کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر اس وقت اخبار میں آئی نائجیریا میں. اس وقت اس طرح کا میڈیا نہیں تھا، اخبار میں تصویر آتی تھی، وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ. بلیک اینڈ وائٹ تصویر آئی امام خمینی کی. اللہ کے الہام دیکھیں، اس تصویر کو دیکھ کر اس سنی جوان نے، شیخ زکزاکی خود کہتا ہے، میں نے جب نائجیریا میں امام خمینی کی تصویر دیکھی، جیسے ہی میری نگاہ پڑی، خدا نے میرے دل میں یہ الہام ڈالا، اے زکزاکی، اس نائجیریا غلامی کی سرزمین کو امامت کی سرزمین میں بدل سکتا ہے تو یہ شخصیت بدل سکتا ہے. میں اس شخصیت سے ملنے کے لیے تہران آیا. امام مریض تھے، ہاسپٹل گیا، ملاقات کی. امام نے ایک قرآن دیا مجھے، کہا اے زکزاکی، یہ قرآن کی تعلیمات لو اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرو اپنی یونیورسٹی میں، اپنے گاؤں میں، اور یہ قرآن تیری سرزمین کو غلامی سے نجات دے گی. ایک 16 سالہ جوان کے دل میں خمینی فکر کا بیج آیا. ایک 16 سالہ جوان کے ایک خالی پلاٹ میں الہی راہبر و امام زمن کے نائب کی محبت کا بیج آیا، اور اس نے کیسے بدلا کہ وہ سنی جوان یونیورسٹی میں امام خمینی کی تقریروں کو پیش کرتا تھا، پرنٹ آؤٹ کر کے اپنے پیسے خرچ کر کے. ان پیسوں سے ایک جوان بڑا ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے. آج ان پیسوں سے بعض جوان جن کو غلط ایڈریس دیے گئے ہیں، منشیات کی راہ میں جا رہے ہیں، فساد کی راہ میں جا رہے ہیں. اس پیسے کی طاقت کو دین کی تبلیغ میں خرچ کرو. کرتے کرتے خود شیعہ ہو گیا. شیعہ ہونے کے بعد اس کی زوجہ بھی شیعہ ہو گئی، اور کرتے کرتے اس نے اس طرح سے اٹریکٹ کیا. وہاں کے یہودیوں کے مسائل شیخ زکزاکی حل کرتا تھا، وہاں کے عیسائیوں کے شادی بیاہ کے مسائل شیخ زکزاکی حل کرتا تھا، وہاں کے سنی برادری کے مسائل شیخ زکزاکی حل کرتا تھا، وہاں شیعہ مومنین کے مسائل زکزاکی حل کرتا تھا. شادی کے مسائل، بیاہ کے مسائل، تعلیم کے مسائل، علاقائی مشکلات، لڑائی جھگڑے اور محبت و امن کا پیغام دیا. اٹریکٹ کیا، خدمت کی بلا تفریق، اور کی تو اس کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوئے. اعلیٰ درجے کی فکر کا حامل زکزاکی، اعلیٰ درجے کے رہبر و امام خمینی سے اٹیچ، اس امام سے، اس چمکتے ہوئے سورج سے کربلا کی فکر بھی لی، ظالمین کے مقابلے میں اٹھنے کا جذبہ و حرارت بھی لی. 6 بار زندان میں گیا، ڈرا نہیں، اپنا راستہ نہیں چھوڑا، بلا تفریق خدمت کی. اسے خدا نے یہ توفیق دی. 800 تعلیمی تربیتی ادارے اس شخص نے بنائے ہیں. 800، جس میں عیسائی، مسیحی، سنی، شیعہ سب کے مسائل حل، سب کا مشکل کشا زکزاکی، سب کی خدمت زکزاکی. اور میں نے شروع میں عرض کیا، وہ جو ملکوں کو خون چوسنے والے اور ہیں، ملکوں کو خون دے کر آباد کرنے والے اور ہیں. زکزاکی نے اپنے 6 بیٹے قربان کیے ہیں. 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کو شیعہ بنا چکا ہے. 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کو شیعہ بنا چکا ہے. اور کربلا میں ایک غلام تھا جون، یہ جون حبش کا تھا. زکزاکی نے 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کو شیعہ بنا کر رہبر معظم کو پیغام بھیجا، اے علی خامنائی، آج آپ تنہائی محسوس نہ کرنا. قوم جون، ایک غلام کربلا میں آ کر ہمیں کربلا کا راستہ دکھا چکا ہے، اور اسی جون کا ایک شاگرد شیخ زکزاکی اپنی جوانی میں اپنی اس خالی پلاٹ کو ولایت فقیہ کی محبت سے آباد کر چکا ہے. 800 تعلیمی تربیتی اداروں سے عیسائی، مسیحی، سنی، شیعہ کی خدمت کر کے 6 بیٹے قربان کر کے 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کو عاشورائی بنا چکا ہے. 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کو ایک جوان بدل سکتا ہے. اگر اس خالی پلاٹ پر ہم نے بروقت عاشورائی تعلیمات، قرآن کی محبت، قرآن کی تلاوت کا جذبہ، قرآن کی اطاعت کا جذبہ، الہی رہبروں کی معرفت کا جذبہ، الہی رہبروں کی فکر کی معرفت
اور اس فکر کے مطابق اپنی زندگی کو ڈیزائن کرنا، اپنی زندگی کے لائف اسٹائل کو ڈیزائن کرنا، یہ بیج ہم نے جوانوں کے اس خالی پلاٹ میں ڈال دیا، پھر ہر گھر سے ایک زکزاکی نکلے گا، پھر امام زمن کے لیے پورا عالم آمادہ و تیار ہو سکتا ہے۔ شیعہ وہ نہیں ہے جو صرف ترانوں اور منقبتوں میں علی علی کہے، اپنی لائف اسٹائل میں، اپنی زندگی میں، اپنے موبائل میں، اپنی گیدرنگ میں، اپنی تعلیم میں علی علی نہ کہہ سکے، علی کے معیارات کو نہ اپنا سکے۔ یہ شیعہ نہیں، یہ مکار ہے۔ شیعہ وہ ہے جس کے ترانے بھی علی علی، جس کے نعرے بھی علی علی، اور اس کی زندگی کا امام بھی علی، اس کی دوستی کا معیار بھی علی، اس کی شادی کا معیار بھی علی، اس کی اکانومی کا معیار بھی علی، اس کی سیاست کا معیار بھی علی، اس کی دوستی کا معیار بھی علی، اس کی دشمنی کا معیار بھی علی، اس کی کمائی کا معیار بھی علی، اس کی خرچ کا معیار بھی علی۔ اگر اس طرح کے 10 افراد 10 جوان بدلے، وہ سرزمین مہدوی سرزمین بن سکتی ہے۔ یہ شیعہ بزدل شیعہ ہے جو منشیات کا ماحول دیکھے اور اس کا حصہ بنے۔ علی کا اس طرح کے بزدلیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ شیعہ شجاع جوان ہے جو گناہ کی مجلس کو ہدایت کی مجلس میں بدلے، جو گناہ کی گیدرنگ کو ہدایت کی گیدرنگ میں بدلے، جو بد حجابی کے انوائرمنٹ کو حجاب کے انوائرمنٹ میں بدلے، جو بے حیائی کی تقریب کو حیا کی تقریب میں بدلے۔ یہ عاشورائی شیعہ ہیں۔ یہ واقعہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، یہاں بھی عرض کروں گا جوانان عزیز، اس میں ڈائریکشن ہے، اس میں ہدایت ہے، کیا کرنا ہے ہم نے۔ کربلا میں چلنا چاہیں تو بہت آسان ہے۔ ایک عراقی جوان، لائیو پروگرام چل رہا تھا ٹی وی کا، وہ مقابلہ جیت گیا، کوئی مذہبی پروگرام بھی نہیں تھا، ٹی وی میں 12 سالہ جوان مقابلہ جیت گیا۔ اب اسے انعام دینے کے لیے، ایوارڈ دینے کے لیے بلایا گیا۔ جب بلایا گیا تو اس جوان سے کہا آپ جیت گئے ہو، لاکھوں لوگ لائیو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کو انعام دینے سے پہلے خوشی کا موقع ہے، کیونکہ خوشی کے موقع میں، شادی بیاہ کے موقع میں محرم نامحرم بھول جاتے ہیں۔ اس دن خواتین اپنے پتہ نہیں کیا سے کیا کپڑے نامحرموں کو دکھانے کے لیے نہلاتی ہے۔ خواتین کے لیے یہ جائز نہیں ہے، آپ اپنا میک اپ شوہر کے لیے کریں۔ شوہر کے لیے چڑیل بنتی ہیں اور دوسروں کے لیے حور بن کے نکلتی ہے، پھر شوہر دائیں بائیں جائے گا۔ آپ دینی آداب یہ میک اپ کرو لیکن شوہر کے لیے کرو، شوہر کے لیے حور بنو، یہ شوہر گھر سے باہر نہیں نکلے گا، پھر دھکے دے کے نکالنا پڑے گا۔ یہ تربیتی اصول ہیں، دینی اصول ہے۔ شوہر کے لیے صفائی میں رہو۔ حتیٰ امام کاظم علیہ السلام مردوں کو بھی کہتے ہیں گھر میں اعلیٰ کپڑا گھر میں پہنو، نہ مارکیٹوں میں پہنو۔ اگر اعلیٰ درجے کا کپڑا، صفائی ستھرائی مرد گھر میں نہ کر سکے، اس کی عورت اگر خیانت کرے تو یہ ذمہ دار ہے، یہ ذمہ دار ہے۔ خوب وہ جوان آیا، کہا انعام لے لو، خوشی کی محفل ہے، خوشی میں سب آزاد کرتے نا ہم، کوئی گانا سناؤ۔ توجہ کرے جوان، اس خالی عرض میں عاشورائی بیج بوئیں تو نہ صرف جوان گناہ کا حصہ نہیں بنتا، گناہ کی محفل کو کنورٹ کر کے ہدایت کی محفل میں بدلتا ہے۔ اس جوان سے کہا آپ جیت گئے ہو، چیمپئن بن گئے ہو، خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع میں تھوڑا بہت چلتا ہے، تھوڑی میوزک چلتی ہے، ہم میوزک سے منافق ہوتے ہیں، میوزک سے منافق، امام علی فرماتے ہیں میوزک سے منافق ہوتا ہے انسان۔ ٹھیک ہے تھوڑی دیر چلتی ہے، چلا لیتے ہیں، لیکن علی سے رابطہ کٹ جاتا ہے، کوئی منافق علی کا ساتھ دے ہی نہیں سکتا۔ اس جوان سے کہا آپ اسی خوشی میں گانا گاؤ۔ 12 سالہ جوان، لائیو ٹی وی پروگرام چل رہا ہے، کہا رویا، پہلے رویا، کہا جن لبوں نے یا حسین کہا ہے، یہ لب کبھی بھی میوزیکل کلمات، نجس کلمات جاری نہیں کر سکتے۔ جن آنکھوں نے حسین کا روزہ دیکھا ہے، عباس کا علم دیکھا ہے، وہ آنکھیں خیانت کا منظر دیکھ ہی نہیں سکتی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ محمد
روئے، وہ رویا۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی؟ جن لبوں سے میں نے یا حسین کہا، لبیک یا حسین کہا، یہ لقلقہ زبانی نہیں تھا، صرف لبوں کی حد تک لبیک نہ تھا، یہ لبیک میرے وجود کا حصہ تھا، یہ لبیک مجھے چارج رکھتا ہے، یہ لبیک مجھے گناہوں کے مقابلے میں قیام کا جذبہ دیتا ہے، اور یہ لبیک کا برم میں اس وقت تک نہیں رکھ سکتا جب تک گناہ کی مجلس کو بدل کے حسین کی یاد کی مجلس میں نہ بدلوں۔ رویا تو وہ سب رونے لگے۔ رو کر معذرت کی اس جوان سے، ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ کا دل دکھایا اور آپ نے ہمیں حسین کی یاد تازہ کرائی۔ اس گناہ کی میوزیکل پروگرام کو حسین کی یاد و حسین کی گریے کی مجلس میں بدلا۔ ایسے 10 جوان ہمیں یونیورسٹی میں چاہیے، ایسے 10 جوان ہمیں کالج میں چاہیے، ایسے 10 جوان شادی بیاہ کی تقریبات میں چاہیے، جوان مرد و عورت۔ پھر دیکھیں کیسی گناہ کی مجلسیں بدلتی ہیں۔ ابھی ہم ڈیفینسو حالت میں ہیں، اخلاقیات کے ساتھ اپنی فکر کو پیش کریں۔ آپ کی فکر کے اندر جاذبیت ہے، آپ کی فکر تربیت اور فطرت کے اصولوں کے معیارات کے مطابق ہے۔ ہماری فکر کے اندر اٹریکشن ہے، ہماری فکر کے اندر بہت سارے مسائل کا رائے حل ہے۔ میں یہ واقعہ یہاں عرض کروں گا۔ ایک شہید ہے فرانس کے، توجہ کریں جوانان عزیز، کتنی اعلیٰ درجے کی فکر ہے، اور ہم نے خود اولاً دور ہیں، پھر اپنے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جذبہ اور اس کی ٹیکنیکس ہم نے ایجاد نہیں کی اپنے اندر۔ امر بالمعروف کی ٹیکنیکس اپنے اندر ایجاد کریں۔ ایک زگزاکی 1 کروڑ 20 لاکھ کو بدل سکتا ہے، جس وقت میڈیا کی طاقت ان کے پاس نہیں تھی۔ آج تو میڈیا کی طاقت ہے میں اور آپ کے پاس، ہم کروڑوں جوانوں کا دل عاشورہ کی طرف موڑ سکتے ہیں۔ فرانس کا میں عرض کر رہا ہوں، امامت کی تعلیمات کا بیچ جوانوں کے دل میں آئے، خالی عرض میں آئے، فساد و فحشاء میں گرے ہوئے جوان شہداء بن جاتے ہیں، اتنی بلندی طے کرتے ہیں۔ کچھ جوان فرانس میں ہر روز مومن جوان جمعرات کو دعائے کمیل پڑھتے تھے۔ دعائے کمیل پڑھا تو ایک دن ایک جوان فرانس کا جس کا باپ مسیحی تھا، اس نے کہا آپ میرے دوست ہو، مجھے بھی لے کر جاؤ، آپ ہر جمعرات کو تھرسڈے کو بڑے اچھے پاکیزہ لباس پہن کے کہیں جاتے ہو پکنک کے لیے، مجھے بھی لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم کوئی مذہبی پروگرام میں جاتے ہیں۔ کہا لے کر جاؤ، میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا، لے جاؤ۔ بعض جگہوں پہ جوان ہم خود نہیں آتے، خدا ہمیں لاتا ہے۔ یہ توجہ نہ کریں کہ ہم خود چل کے مجلس میں آئے ہیں، نہ کسی نے بلایا ہے، کوئی اور لے کر آیا ہے۔ میں اور آپ کی زندگی میں اور آپ کے والدین کا کوئی عمل پسند آیا ہے، اس عمل کی پاداش میں خدا نے ہمیں مجلس حسین تک اٹھا کر لے کر آیا۔ اس جوان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کہا مجھے لے کر جاؤ اس پروگرام میں ٹائم پاس کروں گا۔ آ جائیں، بسم اللہ، دروازے کھلے ہیں۔ آیا یہ جوان، انہوں نے دعائے کمیل شروع کی، دعائے کمیل شروع کی۔ اے خدا ہمارے ان گناہوں کو معاف کرنا جو گناہ نعمتوں کو مصیبت میں بدل دیتے ہیں۔ اے خدا ہمارے ان گناہوں کو معاف کرنا جو ہم سے دعا کی لذت عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اے خدا ان گناہوں سے معاف کرنا جو ہمیں جہنم کی آگ کے قریب کرتے ہیں۔ اے خدا جہنم کی آگ بھی قبول کر لوں گا، تحمل کر لوں گا، خدایا تجھ سے دوری میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ یہ درد ہیں علی کے۔ جب یہ جملے سنے وہ رویا زار و قطار۔ مسیحی جوان فرانس کا، اس جوان نے وہیں پر کہا جو چیز مجھے چاہیے تھی، میری گمشدہ چیز تھی۔ بعض اوقات انسان کو پیاس لگتی تو پانی کی تلاش میں کہاں نہیں جاتا۔ کہا میری پیاس کو اس دعائے کمیل نے بجھایا۔ اس پیاس کو بجھانے کے لیے میں فرانس کے نائٹ کلبوں میں گیا، فساد کی محفلوں میں گیا، شراب کی محفلوں میں گیا، سمجھا وہاں مجھے سکون ملے گا۔ وہاں سکون نہیں ملا، بلکہ اذیت ملی، ضمیر کی اذیت مجھے ملتی رہی۔ آج اس دعا میں مجھے ایسا سکون ملا جو سکون مجھے فرانس کے ان چمکتے ہوئے شہروں اور نائٹ کلب میں نہیں ملا۔ کون ہے یہ شخصیت؟ کس کی دعا ہے؟
کیا پیغام ہے؟ کہا یہ امیر المومنین ہے، یہ امیر المومنین کی مناجات ہے اپنے رب کے ساتھ، اور یہ شیعہ ہو گیا۔ شیعہ ہونے کے بعد امام جعفر صادق کی تعلیمات پڑھنے کے لیے حوزہ علم قم آ گیا۔ توجہ کریں، دینی تعلیمات جوان کی فکر پہ آ جائے تو جوان فوراً اٹریکٹ کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یہ فرانس کی گندگی کی سرزمین، ظاہری فیسلٹیز کی سرزمین چھوڑ کر تنے تنہا ماں باپ سے لڑ کر، ماں باپ روک رہے ہیں، ماں باپ نے کہا جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا، اس نے کہا مجھے یہ جائیداد چاہیے نہیں، جسے علی مل جائے اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں بچتی، مجھے اس جائیداد میں کوئی اٹریکشن ہی نہیں، مجھے علی مل گیا۔ مجھے دعائے کمیل نے حقیقی ایڈریس بتا دیا، اور مجھے اب سمجھ میں آ گیا کس راہ کو چل کر عظمت ملنی ہے، وہ راہ مل گیا۔ میں تو شراب کی محفلوں میں تھا، میں تو شہوتوں کی راہ میں تھا، اور اسے ماڈرنزم سمجھ رہا تھا، اسے کامیابی سمجھ رہا تھا۔ میں تو دنیا کا اس افریقہ کے جنگلوں سے بھی زیادہ پسماندہ انسان تھا، اگرچہ میرے پاس ٹیکنالوجی تھی، وسائل تھے، علی جیسا امام نہیں تھا۔ دنیا کا غریب ترین انسان میں تھا، آج میں امیر ترین انسان ہوں۔ آج والد کی پراپرٹی نہیں ملی، مجھے علی مل گیا، اور مجھے پورا جہان مل گیا، مجھ سے امیر کوئی نہیں ہے۔ بس اس راہ کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے آ گیا حوزہ علم قم۔ امام خمینی کا انقلاب آیا تھا، اور ایران عراق جنگ میں یہ شہید ہو گیا۔ قم میں اس شہید کی قبر ہے، مصطفیٰ کمال ون، فرانس کا مصطفیٰ کمال ون شہید، اس کی قبر ہے۔ آج بڑے بڑے علماء مجتہدین اس کی قبر پر آ کر اپنی حاجات طلب کرتے ہیں۔ کتنا اٹھاتا ہے نہج البلاغہ امیر المومنین۔ اس خالی پلاٹ پر قرآن و نہج البلاغہ کی تعلیمات آئے تو گندگی کی محفل سے اٹھ کر خاک سے خدا تک کا سفر کر کے ایک نائٹ کلب میں اپنی زندگی ضائع کرنے والا جوان شہادت کی میراث کو گلے لگا کر مقام عظماء شہادت پر فائز ہوتا ہے، اور آج اس کی قبر پر مجتہدین اور علماء کی آرزویں پوری ہوتی ہے۔ جوانان عزیز، یہ پیغام عاشوراء کا اہم ہے، اور جس قوم کے پاس علی اکبر جیسا جوان ہو، جچتا نہیں اس قوم کے جوان پسماندگی کا شکار رہیں۔ میں کچھ اگر طولانی نہیں ہو رہی ہے تو کچھ علی اکبر کی شخصیت کے پیغامات جوانوں کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات میں۔ علی اکبر کی شخصیت سے کچھ پیغامات ملتے ہیں ہمیں تربیتی، کچھ میں عرض کروں گا، ہیں بہت زیادہ ہیں۔ اولاً علی اکبر ہمارا رول ماڈل ہیں جوان۔ آج سیاسی نظام کی جنگ ہے، لیکن اس سیاسی نظام کی بھی بنیاد تربیتی نظام ہے، تربیتی نظام۔ جس قوم کا تربیتی نظام غالب آ جائے، اگلا مستقبل اور اگلی حکومتیں اس کی ہے۔ اور تشیع کے پاس سٹرونگ تربیتی نظام ہے، سٹرونگ اسوے و رول ماڈلز ہیں۔ کہاں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے یہ کھلاڑی اور یہ مکار نفس امارہ کی گندگی میں گرے ہوئے یہ رول ماڈلز، اور کہاں علی اکبر پاکیزگی کا جوان۔ ہمارے پاس ان رول ماڈلز ہیں، ان رول ماڈلز کو اپنائیں جوان، ان رول ماڈلز کو پڑھیں، ان رول ماڈلز کو اپنی زندگی کا آئینہ بنائیں۔ آئینے میں اپنے چہرے اور اپنے لباس کو ڈیزائن کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، ہم تنظیم کرتے ہیں آئینے کو دیکھ کر۔ علی اکبر جوانوں کی زندگی کا آئینہ ہے۔ اس آئینے میں اپنے صبح شام اپنے احساسات، اپنی محبت نفرت، اپنی معرفت، اپنی زندگی کس میدان و کس راہبر کے گراؤنڈ میں خرچ کرنی ہے، کسے لبیک کہنا ہے، کسے مردباد کرنا ہے، کس سے دور رہنا ہے، کس کی راہ میں جوانی قربان کرنی ہے، یہ فارمولے علی اکبر کی شخصیت کے آئینے میں دیکھ کر اپنی زندگی کے لیے رہنمائی لو جوانان عزیز۔ یہ ہمارا رول ماڈل ہے۔ علی اکبر کا پہلا اسوہ، اپنی صلاحیتوں کا قبلہ علی اکبر نے امام کو قرار دیا۔ علی اکبر اس لیے امام حسین کا ساتھ نہیں دیتے کہ امام آپ کے بابا تھے، نہ،
علی اکبر نے اپنی معرفت کے ذریعے سے یہ معلوم کیا حسین امام ہیں، اور میری زندگی کا کعبہ، میری زندگی کی محوری شخصیت کہ جس شخصیت کے گرد میں نے پروانے کی طرف فدا ہونا ہے اور اپنی جوانی کو، معرفت کو، وسائل کو، جسمانی طاقت، ایمان کی طاقت کو خارج کرنا ہے تاکہ اس رہبر کے ہدایت کا پیغام دنیا میں عام ہو اور اس پیغام کو بچانا ہے، اس امام کو تلاش کیا اور اس امام کی راہ میں اپنی جوانی قربان کی۔ علی اکبر کی شخصیت یہ پیغام دے رہی ہے، آج اپنے زمانے کے امام کو سمجھے جوان، اس امام سے اٹیچ ہوں، اس امام کی فکر کے لیے اپنی جسمانی طاقت، ایمانی طاقت خرچ کریں۔ آج امام مہدی ہمارا امام ہے اور آپ کے نائب رہبر معظم یہ آپ کے نائب ہیں۔ اس رہبری کو سمجھنا ہے، اس رہبری کی فکر کو، منطق کو، منظومہ فکری کو، ان کی آئیڈیالوجی کو، ان کے مکتب کو، جو امام کے غلبے کی طرف، تمدن مہدوی کی طرف نسلوں کو لے جا رہا ہے، اس فکر کو سمجھ کر اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، بلکہ ضائع ہونے سے بچا کر اپنے آپ کو امام مہدی کے لشکر کے حصہ نہیں بلکہ ان کے سرداروں میں سے ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ علی اکبر کا پیغام ہے، دو ٹوک جوانوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ دوسرا درس، امام نے جب اکبر کو بھیجا میدان میں، علی اکبر نے کیا کہا؟ پلٹ کر آئے، کہا بابا العطش قد قتلنی، بابا جان پیاس مجھے کھائے جا رہی ہے، پیاس مجھے کھائے جا رہی، پیاس، پانی دو مجھے۔ پانی یعنی وسائل زندگی، پانی یعنی زندگی چلانے کے وسائل، زندگی چلانے کے وسائل کا پانی جوانان مانگے۔ علی اکبر نے مانگا، کس لیے مانگا؟ یہ پانی کس لیے؟ آیا پانی پی کر بیٹھ جائیں؟ آیا پانی پی کر ریلیکس زندگی گزاریں؟ نہ، وسائل کا پانی چاہیے تاکہ ان وسائل کے ذریعے سے آمادہ و تیار ہو کر جہاد کے میدان میں بہتر انداز میں فعال ہو سکوں۔ آج وسائل کا پانی مانگے آپ، سوشل میڈیا کے سکل سے اپنے آپ کو مزین کریں، آپ کے پاس اکانومی، مضبوط اکنامی ہونی چاہیے، آپ کے پاس مضبوط تعلیمی ادارے، تربیتی ادارے اور رفاہی ادارے ہونے چاہیے، لیکن یہ وسائل، یہ اکانومی، یہ موبائل، یہ ادارے آپ کو مشغول نہ کریں، اغوا نہ کریں، اصلی مشن سے دور نہ کریں، آپ کے احساسات کو نہ چرائیں، آپ کے عزائم کو نہ چرائیں، بلکہ یہ وسائل العطش قد قتلنی، وسائل کا پانی آپ کو انرجیٹک بنا کر اس جہاد و اس امام کی فکر کی تبدیل نہیں ہونا۔ اس موبائل کو حسینی فکر کا مدرسہ بناؤ، اس موبائل کو حسینی فکر کی ترویج کا میڈیم بناؤ، چپے چپے تک حسینی فکر پہنچاؤ۔